میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بندہ 2 دن کے بعد نہیں لوٹا تو تمہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ ضامن کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا مجھے تسلیم ہے۔ حضرت عمر کے پاس انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بندہ چلا گیا۔ 3 لوگ ہیں یہاں پر، ایک قرض دیا ہوا آدمی، ایک قرض لیا ہوا اور ایک ضمانت دیا ہوا۔ یہ تینوں لوگ عدالت سے ریلیٹڈ ہیں۔ ابھی 2 دن گزر گئے، حضرت عمر انتظار کر رہے تھے۔ شام قریب آ گئی، عدالت لگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں جو قرضدار تھا آیا؟ لوگوں نے کہا ابھی نہیں آیا۔ کہا بلاؤ ابو درداء کو جنہوں نے ضمانت دی تھی۔ بلایا گیا، کہا تمہاری گرفتاری ہو سکتی ہے، تم نے جس کی ضمانت لی تھی وہ نہیں آیا۔ حضرت ابو درداء کہتے میرا یقین ہے وہ آئے گا، میرا یقین ہے وہ آئے گا۔ مغرب ہونے سے پہلے وہ بندہ دیہات کا رہنے والا دوڑتا ہوا آ گیا، قرضہ واپس لے کر کے آیا۔ حضرت عمر کے پاس جب اس نے رکھا کہ یہ میرے قرض کی واپس میں امانت لے کر کے آیا ہوں، بلائیں اس صحابی کو جن کا قرضہ میں نے لیا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہا کہ 2 دن کا یہ وقت لیا تھا اور واپس لا کر تمہارا قرضہ دے دیا ہے۔ اس صحابی نے کہا امیر المومنین میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے قرض، واپس نہیں چاہیے۔ عجیب معاملہ، کہا میں معاف کرتا ہوں۔ اب سنو، ہر ایک سے حضرت عمر نے پوچھا، اس دیہاتی شخص سے پوچھا، تینوں کی جو بات ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج ہمارے لیے۔ اس قرضدار سے پوچھا تو بھاگ گیا تھا، اپنے گھر گیا تھا اور یہاں مدینے میں کوئی تجھے پہچانتا نہیں تھا، گیا تھا تو واپس وہیں سے وہیں چلا جاتا کہیں تو تجھے ڈھونڈنا مشکل ہوتا۔ کیا بات ہے کہ تو واپس لوٹ کر کے آیا اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے؟ وہ غریب انسان کہتا ہے امیر المومنین چاہتا تو میرے پاس راستے تھے، ادھر سے ادھر بھاگ جاتا۔ مسلمانوں سنو، جو لوگ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے غبن کر کے کھا کر کے بیٹھے رہتے، وہ ایک صحابی ہے، غریب ہے، کہتے ہیں امیر المومنین میں چاہتا تو ادھر سے بھاگ کر چلا جاتا، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں چلا گیا تو بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام غدار ہوتے ہیں۔ یہ ایکٹر لوگ ٹی وی کے 10 ایپیسوڈ سے جتنا کماتے ہیں نا، یوٹیوبرز ایک ویڈیو بنا کے اس سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی کے غلام دھوکے باز ہوتے ہیں۔ میرے عمل سے میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے میں واپس آ گیا۔ دوسرے وہ صحابی کو حضرت عمر نے پوچھا جنہوں نے ضمانت دی تھی، ابو درداء تم تو اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے، تم نے ضمانت کیوں دے دی؟ کیا یقین تھا تمہارا کہ یہ آئے گا؟ حضرت ابو درداء کہتے ہیں ڈر تو سب کو تھا، اجنبی کو کون ضمانت دیتا ہے، لیکن یا امیر المومنین بات اتنی تھی پورے مجمع میں سناٹا تھا، ایک اجنبی کے لیے ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں صرف اس لیے کھڑا ہو گیا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا، کوئی حضور کے بارے میں یہ نہ کہہ دے کہ ان کے غلاموں میں رواداری ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر نے اس صحابی سے پوچھا جنہوں نے قرضہ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، کہا تمہاری وجہ سے تو مقدمہ ہوا تھا، جب وہ قرض لے کر واپس آیا ہے تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اس صحابی نے بھی کہا یا امیر المومنین چاہتا تو میں یہ رقم لے کر چلا جاتا، لیکن میں نے بھی دل میں یہ سوچا کہ کل کو دنیا یہ نہ کہے محمد عربی کے غلاموں میں معاف کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تینوں کا عمل حضور سے ریلیٹڈ ہے، تینوں کا عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ اے سنیو، کیا آج ہمارے